داران مکہ تھے، اہل مکہ، ان کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات اور سوالات تھے۔ تو ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہو گئے جی، کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن ان کے نقطہ نظر کو بیان کر رہا ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، تو ان پر بھی اسی طرح معجزات کا نزول ہونا چاہیے جس طرح، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح دیگر انبیاء کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں تو ان پیغمبروں کے حوالے سے تو اس طرح کوئی معجزات اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے ان پر نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ پہلے پیغمبروں پر معجزات اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ ہاتھ پھیریں تو کوڑی جو ہے اس کو درست کر دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، گھر سے کون کیا کھا کے آیا ہے اس کی خبر دے دیں، اور مٹی کا ایک جاندار پرندہ بنا کے اس کو پھونک مارے تو وہ اڑنے لگے۔ تو بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے، ان کی پیدائش بذات خود معجزانہ۔ تو یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام، کتنے معجزات ان کی زندگی میں، صرف عصا ہی نہیں ہے کہ عصا پھینکا تو وہ سام بن گیا، اس کے علاوہ کتنے معجزات ہیں۔ کس طرح وہ دریا کو، سمندر کو عبور کر کے اپنی امت کو بحفاظت لے کر نکلے ہیں۔ کس طرح ان کی قوم نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے مطالبے پر، پتھر پر جب انہوں نے عصا برسایا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا۔ بہت سارے معجزات ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، تو ان پر ان کے رب کی طرف سے اس طرح آیتیں، معجزات کیوں نہیں ہیں؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ یہاں سے آپ نے ایک بڑا بنیادی فرق سمجھنا ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، معجزات جو ہیں، محیر العقول قسم کے واقعات، اس طرح کی چیزوں کا سرزد ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو ڈر سنانے والا ہوں، واضح طور پر تمہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے خوف زدہ کرنے والا ہوں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہاں سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس چیز کو سمجھ لیا جائے کہ جو وہ کہہ رہے کہ معجزات، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ قل انما الآیات عند اللہ، معجزات جو ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ پیغمبر کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یہ قرآن مجید اس چیز کو واضح کر رہا ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو معجزات عطا فرما دیتا ہے تو پھر ان کو استعمال کرنے کا اختیار بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ آپ واقعات پڑھتے ہیں پیغمبروں کے، کہ جہاں بھی موقع ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے جو ان کو معجزات عطا ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تو ان معجزات کا اظہار انہوں نے پھر کیا جو اللہ نے ان کو وہ معجزات عطا فرمائے تھے۔ لیکن جو بنیادی نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارے معجزات دکھائے ہیں۔ مکہ کے اندر بھی معجزات بے شمار ظہور پذیر ہوئے، مدینہ کے اندر معجزات پیش آئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، اس ایک کتاب کے اندر جو عربی زبان میں 2 جلدوں میں ہے، 500 لگ بھگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے۔
تو یہ نہیں ہے کہ کوئی معجزات کی کمی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں سینکڑوں معجزات کا ظہور ہوا. تو پھر یہاں جو بات کی جا رہی ہے اس میں جو نقطہ ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ معجزات تو بہت سارے ظاہر ہوئے، لیکن ایک اصولی بات جو قرآن مجید اور پیغمبروں کی تاریخ پڑھنے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر من حیث القوم اگر پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کرے اور پیغمبر وہ معجزہ دکھا دے تو اب دو میں سے ایک کام لازمی ہو جاتا ہے، یا تو وہ قوم اس پیغمبر پر ایمان لے آتی ہے اور کام ختم، ٹھیک ہو گیا معاملہ، اور اگر وہ قوم اس پیغمبر کا اپنی مرضی کے مطابق معجزہ طلب کرنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. قوم عاد، ثمود، کتنے حضرت صالح علیہ السلام کے سارے واقعات آپ نے پڑھے ہوئے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قوم نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قوم کے اجتماعی مطالبے پر، انفرادی پر میں نہیں کہہ رہا، اجتماعی مطالبے پر. انفرادی مطالبہ اور چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی سے کسی نے انفرادی مطالبہ کیا تو آپ نے ابو جہل کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس نے حضور سے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جو تمہاری مٹھی میں ہے اگر یہی بتا دے تو پھر. جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ اگر یہ درخت چل کر یہاں آ کے گواہی دے میری نبوت اور رسالت کی. تو کتنے معجزات ہیں جو لوگوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ مطالبہ چند افراد کا تھا یا کسی ایک فرد کا تھا. لیکن اگر قوم من حیث القوم پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کرے اور اللہ تعالیٰ پیغمبر کو وہ معجزہ عطا فرما دے تو اس کے بعد یا پھر وہ قوم اس پیغمبر پر ایمان لائے گی یا پھر صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی تھی کہ یہ مشرکین مکہ حضور سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس قوم کو جس کو اللہ کے پیغمبر نے مخاطب بنایا ہے ختم نہیں کرنا تھا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کے پیغمبر ان کے درمیان موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا. حضور کی موجودگی میں آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد نہیں کرنا تھا. حضور کی برکت ہی ایسی تھی، اس لیے ان کا اجتماعی مطالبہ جو تھا اس کو رد کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ دکھائے حضور نے بڑے معجزے، چاند کو 2 ٹکڑے بھی کیا، سارے لوگوں نے یہ چیز دیکھی بھی، لیکن یہ مطالبہ چند لوگوں کا تھا، کسی ایک فرد کا مطالبہ تھا. من حیث القوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میرے رب کا فرمان یہ ہے کہ انما الآیات عند اللہ، آیات معجزات یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، میرا اختیار نہیں ہے. میں نے وضاحت کر دی کہ پیغمبر کا اختیار کب شروع ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ معجزے کو وجود بخشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو پھر اختیار بھی عطا فرما دیتا ہے. لیکن معجزہ دکھانا یہ خالصتاً رب کریم کا اختیار.